اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل انسان پریشانیوں میں گرفتار ہے، انسان کا کوئی کام نہیں ہو رہا اولاد کے لیے اور دوسری مشکلات کے لیے امام علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک مجرب وظیفہ اگر انسان انجام دے تو نہیں ہو سکتا کہ خداوند کریم اس کی دعا کو رد کرے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم اپنی نماز کے بعد جو فریضہ نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ تسبیح جناب سیدہ کونین کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ فریضہ نماز کے بعد والی تسبیح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فریضہ نماز کے بعد ایک مرتبہ تسبیح پڑھے اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ تسبیح پڑھے، یعنی جو آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر فریضہ نماز کے بعد 2 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، اور اس میں اس چیز کا خیال رہے کہ جو تعداد ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی جو تعداد ہے اس تعداد سے نہ تو ایک لفظ اوپر ہو اور نہ ہی ایک لفظ نیچے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے شروع میں اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا ہے تو 34 کی دفعہ اگر انسان 35 دفعہ پڑھ دیتا ہے تو وہ انسان رزلٹ حاصل نہیں کر سکتا جو تسبیح جناب سیدہ کونین کا ہونا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ انسان چاہے تسبیح ہاتھوں پر پڑھے، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھے، لیکن تعداد ان کی اسی طرح سے ہونی چاہیے جو تسبیح کے لیے بیان کی گئی ہے، اور وہ جو تعداد ہے وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ اس تعداد کا خیال رکھا جائے، اور جب آپ تسبیح پر یہ تسبیح پڑھنا چاہیں تو تسبیح کو اٹھا کر پہلے ان دانوں کو گن لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی دانہ کم یا زیادہ ہو، آپ اس سے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے، بالخصوص اولاد کے لیے یا نوکری کے لیے آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے جا رہے ہیں، یا شادی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری کے لیے بھی، یہ 4 کام ہیں، ایک بیماری کے لیے، ایک اولاد کے لیے، شادی کے لیے اور نوکری کے لیے انسان انٹرویو دینے جا رہا ہے، تو ان 4 چیزوں کے لیے یہ مخصوص ایک عمل ہے، اور بالعموم ہر پریشانی کے لیے کہ آپ 5 نمازوں کے بعد جو فریضہ نماز ہے، ہر فریضہ نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ کونین کو 2 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اور جو دوسری تسبیح آپ پڑھ رہے ہوں اس میں آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں فلاں کام کے لیے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس نیت سے تسبیح پڑھے کہ میں فلاں کام کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد دعا کرے تو خداوند کریم اس کی دعا کو رد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم اپنی رحمت ہم سب کے اوپر نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔